اس لیے یہ 12 ربیع شریف آ رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبے چوڑے پروگرام کریں، جس کی جتنی حیثیت ہے نہیں ہے کسی کو بلانے کی۔ 12 ربیع شریف اس کے قرب و جوار میں اپنے گھر میں جو پکاتے ہو اسی پہ ایصال ثواب کر۔ بعض دفعہ کروڑ کی خیراتیں قبول نہیں ہوتی اور کسی کا 1 روپیہ قبول ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ یہ کوٹھی جتنی صاف ہوگی اتنی جلد قبولیت ہوگی۔ جتنی یاد رکھے یہ ہم کسی دنیاوی یا دنیا دار بندے کے جلوس میں شرکت نہیں کر رہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ جلوس ہے، اس میں جتنے قدم چلیں گے ایک ایک قدم کا اجر ہوگا، گھر سے نکلنے سے شروع ہوگا اور واپس گھر داخل ہونے تک اجر ہوگا۔ اس کو کوئی چھوٹی بات نہیں سمجھنا، اجر عظیم ہے۔ جو بندہ سرکار کے جلوس میں شامل ہوتا ہے، سرکار کی محفلوں میں 12 ربیع شریف کے ساتھ ساتھ جتنی محفلیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہوتا ہے، تو وہ عبدالحق محدث دہلوی ایک کمال کی ہستی گزرے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اپنے کسی فعل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پکا بھروسہ ہے کہ دہلی میں جہاں بھی میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا تھا تو عبدالحق وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ میری وہ جو گھڑیاں وہ قبول ہیں بارگاہ الہی۔ تو اس لیے جہاں بھی میلاد شریف کی کب بھی کوئی دعوت آتی ہے، آپ کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ضرور وہاں پہ جایا کریں۔ اور جتنے دن ہیں یہ ان دنوں میں جتنے بھی سرکار پہ درود شریف پڑھ سکتے ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنی زیادہ کرم نوازی ہوگی۔ اور جو بھی ہے اگر لوگوں کو نہیں بلا سکتے، دوست احباب کو نہیں بلا سکتے، اپنے صرف گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ منا لیا کرو، جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا تھا۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے فرمایا آؤ آج تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتاؤ۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بلایا اور فرماتے آؤ آج تم بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی مکرم کی ولادت باسعادت کے بارے میں بتاؤں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں، گھروں کو سجائیں بھی صحیح۔ ہمارے بچوں کی سالگرہیں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں اور کوئی اس طرح پروگرام ہوتے ہیں تو گھروں کو بڑا سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام خوشیاں ہیچ ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے آگے۔ تو اپنے گھروں کو جتنا جس طرح بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی لائٹنگ لائیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنے گھروں کو سجائیں۔ اور وہ سجانا صرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خوشی میں ہو، کسی اور ریا کے لیے نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں اگر 100 لائٹ لگی ہوئی تو میں نے 200 لگانی ہے، نہیں، سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کرنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے، ضرور اس کوشش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی سوجھ اور فراست عطا کرے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا